والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد سلام کے بعد آج کا عنوان حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک سے متعلقہ ہے. اگرچہ اس عنوان کا براہ راست کوئی تعلق تو کسی کی نبوت کے جھوٹے دعوے سے کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال جس وقت انسان اپنے ہی نفس کی جان میں ارجنگل میں پھنس کر گمراہ کن باتیں کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پھر اپنے ہی نفس کی کھڑی ہوئی دلیلیں پیش کرتا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اجماع امت سے قرآن مجید کی نص قطعی سے اور آقا جان کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین مقدسہ کے ساتھ یہ بات واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر زندگی حیات کے ساتھ بلند فرما دیا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر واپس سے جگائے گا. آپ دوبارہ تشریف لائیں گے اور تشریف لانے کے بعد پھر آپ کے نزول کی نشانیاں آپ کریم رحمت عالم علیہ السلام نے کثرت سے بیان کرنا. لیکن جن لوگوں کا عقیدہ حضور کی ختم نبوت پر نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ وصال ہو چکا
چکا ہے، اس لیے اب عیسیٰ علیہ السلام تو تشریف نہیں لائیں گے، بلکہ اب حضرت مسیح کی بجائے مسیح یعنی حضرت مسیح کی مثال اور مثل کوئی آئے گا، اور اس پر اضافہ کر دیا گیا کہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ میں ہوں، اور اس لیے جو ہے مجھے نبی مان لیا گیا۔ الحمدللہ تعالیٰ میں نے آواز میں آپ کے استثنا کیا کہ اس عنوان کا ختم نبوت سے اگر کہ براہ راست اس کے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے اپنی نبوت کے لیے دلیل دینی چاہیے، اسے اپنی نبوت کے لیے دلائل پیش کرنے چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو نبی مانتا ہے تو وہ اپنے نبی کا کردار اخلاق کرتا ہے۔ یہ عجب بات ہے کہ جس پر قادیان کے ماننے والوں سے ان کے نبی کے کردار کے حوالے سے پوچھا جائے کہ اس کا نسب کیا، اس کا حسب کیا، اس کا کردار کیا، اس کا اخلاق کیا، اور اس کی زندگی کیا، اور اس کی موت کیسی ہے، تو اس عنوان پر تو بات نہ کی جائے، بلکہ اس عنوان پر بات کی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما نہیں ہوں گے۔ میں اس بات کو مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، اس بات کو اللہ تعالیٰ اور مشائخ کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے اس بات کو سمجھنا آسان کیا۔ مثال دی کہ اب اگر دل پر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ علامہ اقبال ہے، تو آپ اسے پوچھیں گے کہ بھائی تم علامہ اقبال کیسے ہو، تو وہ جواب میں کہے گا کہ علامہ اقبال فوت ہو گئے، اس لیے میں علامہ اقبال ہوں۔ اب علامہ اقبال کے فوت ہو جانے سے آپ کو علامہ اقبال نہیں بن سکتے۔ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے یا بالکل آپ کے کہنے سے اگر ایک لمحے کے لیے تصور بھی کر دیا جائے دلیل برائے دلیل کے طور پر، دلیل برائے دلیل کے طور پر کہ اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک آپ نے جو پڑھا ہے اگر اسے مان بھی لیا جائے تو پھر بھی آپ کی نبوت کہاں سے ثابت ہو گئی؟ آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ آپ کی نبوت کا ذکر قرآن مجید میں کدھر ہے، آپ سے پاک میں کدھر ہے، اور اجماع صحابہ یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور پھر اس کے بعد فقہاء و تابعین، اگر سب سے نزدیک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک جان، انتہائی درجے کا خطرناک جان، جس وقت آپ کے سے بحث کرنے بیٹھے یا کوئی عام پر جس کو ہم سب سے پہلے آ کر چنگل ڈالے گا تو وہ کہے گا کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے، تو قرآن مجید تو دو انداز میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو آپ اسے پوچھیں گے کہ قرآن مجید نے کہاں پہ کہا ہے، قرآن مجید کی کس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا؟ تو آپ کو سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کے سنائے گا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، کہ وہ اللہ کے وجہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے عیسیٰ متوفی کا عام اردو میں ہم ترجمہ جو کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے جو وفات پاتے ہیں، متوفی وفات سے یہ معنی نکال دیا گیا، اور قرآن مجید نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت میں وفات دینے لگا، اور اس میں یہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ جو ہے دنیا میں وہ کون آئے گا کہ جس کے متعلق یہ ساری پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ اب آواز ہی میں یہاں پر اس بات کو ذرا سماعت کر کے اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو میں اپنی بات کو آگے بڑھا سکوں کہ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور جھوٹ کھڑا ہو، اس کی وجہ یہ کہ آقا کریم کے 3 دجال ہوں گے، 3 ایسے جھوٹے ہوں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے بہت سے پیروکار پیدا کر دیں گے، بہت سے لوگ ان کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ اور یہ بات کہ ہم ایک کلاس میں پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ ان میں سے کتنے آ چکے ہیں اور کتنے باقی رہتے ہیں۔ اصل بنیادی بات تو یہ کہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ جو تعلق جوڑنا ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف کوئی بھی بات کرے تو ہم فوراً سمجھ لیں کہ حضور سچے ہیں اور یہ جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ سمجھیں کہ ہم کا عقیدہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ہم کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سولی پہ لٹکا دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے۔ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہودیوں نے پکڑا اور صلیب پر سولی پہ چڑھا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے انہوں نے ایک نئی بات نکالی، ایک ایسی بات نکالی کہ جس کا پہلے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور وہ نئی بات یہ نکالی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا کر یہ جو یہودی تھے، جو آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو صلیب دینے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، انہیں سنی نہیں اور یہ سمجھا کہ اب آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا وصال ہو گیا ہے، آپ کو مردہ سمجھ کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور جب تک یہ چھوڑ کر چلے گئے تو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر پھر آپ افغانستان سے ہوتے ہوئے آپ کشمیر میں آ گئے، اور کشمیر میں آ کر وہاں پر آپ نے اپنی زندگی گزاری اور 125 سال آپ کی عمر ہو گئی، اور وہاں کے محلہ خان جار میں آپ کو دفن کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہوش آ گیا، یہ سارے یہودی آپ کو مردہ سمجھ کر چلے گئے، اور وہاں سے آپ کشمیر آ گئے۔ کشمیر میں آپ نے زندگی گزار دی اور گزار کر پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس وقت یہ کہا جائے کہ متوفی کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور بات سنیں، یہ بات آنے والے دنوں میں بڑی اہم رہے گی کہ ہمارا عقیدہ، یقین، ایمان کی کامل ہے، ہمارے ساتھ کل امت صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، امام مہدی اور ہیں، یہ ایک ہی ذات نہیں ہے۔ امام مہدی اور ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے ہے، اور امام مہدی اور ذات ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ذات ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ذات کے دو نام ہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ہیں، امام مہدی اور ہیں، اور قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور امام مہدی بھی تشریف لائیں گے۔ جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو مرزا ہے عیسیٰ بھی یہی ہے اور مہدی بھی یہی ہے۔ ان کے نزدیک ایک ہی بندے کے یہ دونوں، اور نام ہے دونوں ٹائٹل ہیں، عیسیٰ بھی یہ ہے اور یہ ہے اور مہدی بھی، امام مہدی بھی۔ جس میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بل رفعہ اللہ الیہ، کیا قرآن نے کہا کہ رفعہ الیہ، کہ اے عیسیٰ میں مجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر بلندی سے مراد درجات کی بلندی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بلند درجات عطا فرمائے۔ تو یہاں پر رفع سے مراد اور اٹھانے سے مراد جو ہے وہ جسمانی طور پر اٹھانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اٹھانے سے مراد درجات کی بلندی ہے۔ اگر یہ بات میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھی، لیکن میں نے کہا سے یہ سنی ضرور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ اچھا جی اگر وہ آسمانوں پر کھا لیے گئے تو اتنی صدیاں گزر گئیں، اتنے 100 سال گزر گئے،
اور اس سال گزر جانے کے بعد وہ وہاں پہ کھاتے کیا ہوں گے، وہاں پہ پیتے کیا ہوں گے، وہاں پر جو ضروری انسانی حاجات ہیں وہ کیسے جاتے ہوں گے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اب ان کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی، ہاں وہ پھر کیسے جو ہے ان کی، یہ تو ممکن نہیں ہے، اور یہ اب کیسے ہو سکتا ہے، ابھی کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف ان کا پڑھوں گا نہیں، لیکن میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ مرزا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں انتہائی درجے کی گفتگو مرد ادبی، انتہا درجے آپ کی بات ہے محترمہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے انتہائی نازیبا قسم کے لفظ کہہ گئے ہیں۔ حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے بہت ہی ان کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں، کیا لفظ استعمال کروں، کھٹیا سے کھٹیا بھی کہا جائے تو وہ اس سے بھی گھٹیا ہے جو لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذات اقدس کے بارے میں، اللہ کے جلیل القدر نبی کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب آئیں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو پھر سے سمجھیں۔ اصل سارا جو ہے دو لفظوں پر، سارا کا سارا جو ہے دو لفظوں پر، ایک لفظ ہے متوفی کا اور ایک لفظ ہے رافعہ کا۔ متوفی کا بہت بڑا زور ہے کہ متوفی کا معنی ہے انتقال کرنا، وفات پانا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھے کہ متوفی کا معنی کیا واقعی، کیا حقیقتاً متوفی کا معنی انتقال کر جانا ہی ہوتا ہے، اور کیا اس کا معنی واقعی فوت ہو جانا ہے؟ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا، اور اگر اس کا کوئی دوسرا مطلب سمجھا جا سکتا ہے تو وہ مطلب کیا ہے اور اس کو سمجھ لینا کتنا ضروری ہوگا۔ اور ایک لمحے کے لیے آگے چل کر اگر ہم ان کا معنی بھی لے رہے ہیں تو کیا ان کی دلیل ثابت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو پہلے یہ سمجھے کہ متوفی کا لفظ جو ہے یہ وفا سے مشتق ہے۔ وفا کا لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، وفا سے یہ لفظ ہے، وفا سے ہی متوفی ہے، اور یہ وفا کا معنی ہوتا ہے پورا دے دینا، پورا کر دینا۔ ہم کہتے ہیں اس نے وفا کی، یعنی اس نے بات کے اسے پورا کر دیا۔ وفا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کر دینا، اور درمیان میں کسی چیز کو نامکمل نہ چھوڑنا بلکہ اسے تکمیل تک پہنچا دینا۔ اب آئیں آگے بڑھیں تو تفسیر کا، کیونکہ قرآن مجید کا معنی ہے، اور آپ جب متوفی کا معنی وفات سے ہے، اگر وفات سے ہے تو پھر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ قرآن مجید اس لفظ کی تشریح کیسے کرتا ہے، کیونکہ اصول تفسیر ہے تو یفسر القرآن بعضا کہ قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی خود بخود سے تفسیر کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں لفظ، یہ جو لفظ وفات سے کون سا لفظ کہاں سے استعمال ہوا؟ تو پہلی بات تو سنیے کہ وفا کا معنی ہوتا ہے وعدہ پورا کرنا، وفا کا معنی ہوتا ہے حج کا بدلہ دینا، وفا کا معنی ہوتا ہے عمر پوری کرنا، وفا کا معنی ہوتا ہے قبضے نہیں دینا، وفا کا معنی ہوتا ہے نظر پوری کرنا، وفا کا معنی ہوتا ہے نام توڑ پورا کرنا۔ یہ سارے کے سارے معنی وفا کے اندر ہے، اور اس پر میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے دلیل رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اوفوا وفا کر دو، پورے کر دو۔ یہ اوفوا اسی وفا سے ہے، اسی وفا سے متوفی ہے۔ یہ متوفی کیا بنتا ہے اس کا بھی ابھی سمجھیں گے، لیکن قرآن مجید نے کہا اوفوا پورے کر دو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مار دو، اپنے وعدے مار دو بالعقود، یہ نہیں کہا کہ اپنے وعدوں کو معاف کر دوں۔ اوفوا بالعقود کا معنی کیا ہوگا؟ اپنے وعدے پورے کر دو۔ یہ نہیں ہے کہ اوفوا کا معنی اگر وفا سے کریں گے، اگر وفا سے اس کا معنی صرف وفا ہی اگر ہے تو پھر اس کا درجہ ہوتا ہے کہ اپنے وعدوں کو مار دو۔ یہاں اس کا درجہ وعدوں کو مار دینا نہیں ہے بلکہ اپنے وعدوں کو پورا کر دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ وفا کا معنی ہے پورا کرنا۔
قرآن مجید میں دوسری جگہ کہا ہے سورۃ الاسراء وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدے پورے کرو، بے شک تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے وعدے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا پورا کر دینا، پورا کر دینا، پورا دے دینا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو پورا پورا کیا جائے گا، ہر ایک کو توفى وفا سے پورا پورا دیا جائے گا، ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے، ہر ایک کو کی پوری پوری جزا مل جائے گی۔ وهم لا يظلمون، اور ان پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہاں بھی قرآن مجید میں وہی لفظ ہے توفا، ثم توفا، وفا سے، توفا وفا سے، متوفی وفا، اس لیے سے توفا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مار دیا جائے گا اور ہر ایک نے جو کیا وہ ختم کر دیا جائے گا، اسے وفا سے دی جائے گی، بلکہ اس کا معنی ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا، ہر ایک نے جو کام کیا اس کا پورا پورا بدلہ، پورا پورا بدلہ اسے دے دیا جائے گا۔ آپ کون سے سمجھیں تو اس کا مطلب یہ کہ وفات کا معنی، اصل معنی وفات کا ہوتا ہے پورا پورا ہونا، پورا ہو جانا، تکمیل کو پہنچ جانا۔ وفات کا معنی یہ ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں یہ فوت ہو گئے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی عمر پوری ہو گئی، یہ چیز نے اپنی عمر پوری کر لی۔ یہ مجازی معنی ہے، حقیقی معنی نہیں ہے۔ حقیقی معنی یہ نہیں ہے کہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، پورا کر دینا اس کا معنی، پورا کر دینا۔ ایک بار دیکھا قرآن کا وَوُفِّيَتْ ثُمَّ تُوَفَّى أَبَدًا وَوُفِّيَتْ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وُفِّيَتْ کی یہ وفات ہے، معنی یہی ہے کہ پورا کیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید نے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، وہ لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یوفی انہیں پورا، یوفی انہیں پورا 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 دیا جائے گا ان کا اجر، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور ان کے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ قرآن میں انما توفون اجورکم، توفا وفیت یوفی توفون پورا پورا، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور بے شک قیامت کے دن میں پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ ذرا غور کریں، توفون وفیت یوفا وفا، ان سب کے معنی کسی ایک جگہ پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا معنی ہے مر جانا، کسی ایک جگہ پر قرآن مجید میں۔ لیکن ابھی بھی بات، ابھی آگے بڑھیں گے تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید بھی بڑا کتاب ہے، کسی جگہ کوئی کمی چھوڑتا ہی نہیں، کوئی شخص جس نے اپنی مرضی سے کوئی نہ کر دیں۔ قرآن مجید نے کہا یوفون بالنذر، وہ جو اپنے منتیں پوری کرتے ہیں، یوفون وفا سے، وہ جو اپنی منتوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں، اپنی منتوں کو توڑتے نہیں ہیں، بلکہ منت عبادت ہے، منت عبادت ہے، تو کہا کہ یوفون بالنذر، ان اللہ کی جو منت مانی ہے اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے کہا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ جو ناپ اور تول ہے، اوفو، پہلے کہا تھا اوفو وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ آتا کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ جب تک ناپو یا تولو تو پورا پورا تولو، پورا پورا ناپو، کمی بیشی نہ کرو، بےایمانی نہ کرو، بددیانتی اور خیانت نہ کرو۔ یہاں کے زمانہ پورا کرنا، پورا کرنا، منت پوری کرنا، وعدہ پورا کرنا، اجر اللہ پورا دے گا، جس میں جو عمل کیا اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ ان سب باتوں سے
ہم نے جو موقع پہ کیا کیا وہ یہ کہ متوفی کا معنی مرنا یہ مجازی اعتبار سے ہوتا ہے، حقیقی اعتبار سے تو اس کا معنی ہوتا ہے پورا کر دینا، پورا کر دینا اور پورا ہو جانا۔ جب پورا کر دینا اس کا معنی ہے تو ابھی بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں، ابھی بھی اگر کوئی اس بات پر تسلیم نہ کرے اور وہ اس بات پر مصر رہے کہ جس وفات اور موت کو ایک ہی معنی میں ہوتا ہے، مرنا بھی وفات کی مرنا ہے اور موت کی مرنا ہے، تو اس لیے کہا کہ قرآن مجید مولا کتاب ہے، قرآن مجید کسی قسم کی کمی رہنے نہیں دیتا۔ آپ قرآن مجید سنیں، قرآن کہتا ہے وفات اور چیز ہوتی ہے، موت اور چیز ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایک ہی آیت میں دونوں لفظوں کو لے کر آ کر قرآن مجید اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ تاکہ کوئی اپنی نبوت کی جھوٹی دلیل قرآن سے قائم نہ کرے، اور ساتھ اگر کوئی قائم کرنے کی کوشش کرے جب پتا چل جائے کہ یہ جھوٹا ہے اور قرآن مجید پر بہتان یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو قرآن مجید نے کہا وہ اللہ وہ ذات ہے یتوفاکم باللیل، یتوفاکم باللیل، یتوفاکم باللیل، جو رات کو تمہیں یہ عادت ہے یتوفاکم۔ آپ اس کا ترجمہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہیں گے جو رات کو تمہیں موت ہے، اس کا مطلب قرآن نے نیند کو کہا ہے، نیند کو کہا ہے، یہ جو سونا ہے۔ ہم متوفی سے ہم ثابت کریں گے کہ متوفی کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصال نہیں بلکہ حیات پر دلیل ہے۔ متوفی کے لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اس دنیا سے انتقال کر جانا نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ جو قرآن مجید کی آیات یہ تو ثابت ہو جائے گی، اور لفظ متوفی کا معنی واضح ہو جائے گا۔ اب نے کہا والذی یتوفاکم باللیل، وہ جو تمہیں رات کو جس وقت تم سوتے ہو، جس وقت تم نیند میں ہوتے ہو، تو وہ اصل میں اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ یتوفاکم یہ نہیں کہ رات کو جس وقت تم سوتے ہو تم مر جاتے ہو۔ اچھا جی، ابھی بھی اگر اس طرح کسی کو سمجھنا ہے، قرآن مجید نے کہا یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اللہ سے جانتا ہے، تم یبعثکم بالقرآن آیت مکمہ۔ ہم نے سورۃ الزمر سے ایک آیت پڑھ کر اس بات کو سمیٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ قرآن اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت کا لفظ دیا گیا، وفات کا لفظ دیا گیا۔ اللہ ہے جو کہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، قبضے میں لے لیتا ہے، اور ان جانوں کو بھی جن پر موت ابھی تاریخ نہیں ہوئی نیند کے وقت میں کھینچ لیتا ہے۔ جب بندہ سوتا ہے بتا کہ یہ بھی اس کی کیفیت موت کے مثل ہے، جس وقت انسان پر گہری نیند تاری ہوتی ہے اور پھر جد و پیش و موت سے کرتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ اس وقت یہاں اثر میں ان کی روح کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو اللہ تعالیٰ جن پر موت کا فیصلہ کر لیتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جن کے لیے ابھی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ ان کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے بلا اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ انسان نیند سے اٹھ کر پھر جاگ جاتا ہے۔ رب العالمین نے کہا کہ جس میں کوئی جاتا ہے تو وہ فیصلہ کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ نیند تو موت سے تشبیہ تو دی، اور اسے یتوفاکم باللیل، یہاں پہ کہا کہ یتوفی الانفس حین موتها، پورا قبضے میں لے لیتا ہے جب کسی پر موت آ جاتی ہے، اور جب موت نہیں آتی لیکن انسان نیند میں ہوتا ہے تو قرآن کا لم تمت فی منامها، وہ موت کو تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، لیکن اس کی روح وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں موت میں سوتے رہا۔ ہم نے کہا کہ جس پر رب فیصلہ کرتا ہے کہ کسی
شخص پر موت کا تو روح کو روک لیتا ہے اور وہ سوتا ہے تو پھر اٹھتا نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے ایسا حضرہ اس کو اپنے قدموں پر اٹھا کر قبر میں جا کر چھو آتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرتا ہے اس کی روح کو واپس پہنچا دیتا ہے اور وہ صبح کو اٹھ کر پھر کہتا ہے الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت کے بعد پھر سے زندگی عطا فرما دی۔ جانا ہمارا اس نے مجھے پھر سے اٹھا دیا ہے۔ یہ دعا ہے کہ جس سے کوئی جاگے تو یہ دعا پڑے الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ کے لیے، سلام اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس کیفیت کے بعد مجھے پھر سے اٹھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت اور وفات میں فرق ہے۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، یعنی کہ وفات اور چیز ہے، موت اور چیز ہے۔ جس وقت کوئی مرتا ہے تو اس کی روح رب روک لیتا ہے، وفات میں تو یہ ہوتا ہے کہ روح کو روک بھی لیتا ہے اور واپس بھی پلٹا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ متوفی کا معنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، بلکہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح مقدسہ کو جتنی اثر کے ساتھ اپنے پاس آسمانوں کو بلند کر دیا، جب ہو جائے گا تو پھر واپس بھیج دے گا۔ جیسے حالت نیند میں ہوتا ہے کہ رب واپس اٹھا دیتا ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی، روح اور جسم کو دونوں کو واپس اٹھا دیتا اور انسان جاگ جاتا ہے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ اب جب اس کا حکمت ہوگی، جب اس کا علم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے زمین پر بھیج دے گا۔ اس لفظ پر زور اس لیے بہت زیادہ ہے، اگر آپ کسی کارنامے ملیں سب سے پہلے وہ آپ سے جس عنوان پر بات کرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حیات ہے۔ سب سے پہلے جس پر وہ بات کریں، سب سے پہلے جس کا ان کا زور ہوگا کہ آپ ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حیات ہے، سب سے پہلا ان کا بنیادی سوال اور بحث کا بنیادی نقطہ یہاں سے اٹھایا جائے گا۔ میں اس میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پاک کا کسی کی نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضمن اس سوال کا جواب بھی دوں اگر انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع نصیب فرمایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ ایک انتہائی اہم عنوان ہے۔ کوشش ہوگی کہ کل بھی ہم کسی عنوان پر مزید بات کر سکیں اور سمجھ سکیں، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کوئی سوال اور کوئی اشکال ذہن میں باقی نہ بچے، کوئی سوال ذہن میں باقی نہ بچے۔ لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ سوال بڑا اہم سوال پوچھا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی آ سکتے ہیں تو سوال یہ کہ جس سے ختم نبوت میں کوئی فرق دینا پڑے تو اگر عیسیٰ علیہ السلام آ سکتے ہیں تو کوئی دوسرا بھی نبی بن سکتا ہے، تو دوسرا نبی بھی آ سکتا ہے۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ کہ کسی کو اللہ نبوت دے تو پھر کیا اسے نبوت سے معزول کر دیا اسے نبوت واپس دے دی گئی۔ اگر ایسا تصور کیا جائے تو یہ توہین ہے، یہ توہین ہوگی۔ اب اگر بندہ ادھر جائے اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی آئیں گے تو پھر اس سے ختم نبوت پر نقل لگا دی جائے اور اکیلے ختم نبوت پر دام لگانے کی کوشش کی جائے کہ آپ نے خود مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بطور نبی آئیں گے۔ اور خاتم النبیین کا معنی تو پھر یہ ہوا کہ حضور خاتم النبیین جو ہے حضور کے بعد نبوت بھی جاری گئی۔ اور اس میں اگر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ نبی نہیں ہوں گے تو اس سے توہین انبیاء ثابت ہو، اور ویسے مانے تو بھی کفر ہو جائے، ایسے مانے تو بھی کفر ہو جائے۔ لیکن روا کرنے کی بات ہے، یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے۔
لیکن دجل اور فریب اور فتنہ اور مکر جو ہے، جس وقت شیطانی اور ابلیسی جو ہے فتنہ جو ہے سامنے آتا ہے، اس میں ظاہر بات میں بڑی چکا چوند ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ جس وقت کوئی مصطفیٰ کا غلام محبت رسول کی کوئی تنظیم روشن کرتا ہے تو اندھیرے لوگ خود اٹھان جاتے ہیں اور اندھیرے خود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جس نے نبی بننا تھا وہ حضور سے پہلے بن گیا۔ اب ختم نبوت کی جو فہرست ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، جس میں انبیاء نے آنا تھا وہ آ گئے ہیں۔ اب سارے کے سارے انبیاء کی فہرست مکمل ہو گئی ہے، ٹوٹل کر دیا گیا۔ اب جس نے نبی بننا تھا وہ حضور سے پہلے بن گیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بنایا گیا۔ میرے پاس علیہ السلام کی بعثت اقدس سے پہلے بتایا نبی تشریف لا چکے۔ اب کسی نبی کا دوبارہ واپس آنا یہ تو یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کے بعد پڑھ گیا۔ ہمیں اس کام کو ترمذی کی ایک حدیث شریف اس سے سمجھانے کی کوشش کرو۔ حدیث شریف براہ راست ختم نبوت میں تو نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ صحابہ کہتے ہیں حضور ایک دن تشریف لائے تو حضور کے ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، دائیں ہاتھ میں بھی کتاب تھی، بائیں ہاتھ میں۔ حضور نے مجھے ماں کتاب، تمہیں پتہ یہ کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے آج کی یاد سنا، نہیں پتہ یہ کتابیں کیسی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے دائیں ہاتھ میں وہ کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جس میں جنتیوں کے باپ دادا کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا حسب نسب قبیلہ بھی لکھ دیا گیا ہے، اور اس کو لکھ کر آخر میں حضور نے فرمایا کہ ٹوٹل میں کر دیا گیا ہے۔ اب جس ٹوٹل میں نہ کبھی کوئی کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ یہ جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دائیں ہاتھ میں، اس میں جنتیوں کے نام لکھے ہیں، ان کے باپ دادا کے نام لکھ دیے گئے ہیں، ان کے باپ دادا کے نام لکھ دیے گئے اور ان کا قبیلہ نسل ذات لکھ دی گئی ہے، اور آخر میں ٹوٹل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جمع کرنے کے بعد اب نہ کوئی اس میں زیادہ ہوگا نہ کوئی کم ہوگا، نہ زیادہ ہوگا نہ کم ہوگا۔ اس میں میرے بائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں جہنمی کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان کے قبیلے نسل وہ بھی لکھ دی گئی ہے، آخر میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں بھی کوئی کمی نہ بیشی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں سے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو پھر ہم عمل کرنا چھوڑنا ہے، جب فیصلہ ہو گیا ہے، جب فیصلہ اللہ نے کر ہی دیا ہے پھر ہم کام کرنا چھوڑنا ہے، عمل کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، قارب اللہ تصدیق وقارب اللہ، بلکہ تم بچنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ کا خود تلاش کرنے میں لگے رہو۔ پھر نبی پاک نے فرمایا میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں کہ جنتی کون ہوگا جہنمی کون ہوگا، تم پہچان کر لو گے جنتی کے لیے، تم پہچان کر لو گے جہنمی کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا اس میں جہنمی وہ ہوگا کہ جس سے اس کو موت آئے گی تو کسی جہنمیوں والے کام پر آئے گی، چاہے اس سے پہلے اس کا کام کوئی بھی ہو۔ اور انہوں نے فرمایا کہ جو جنتی جس وقت مرے گا تو وہ یوگ ہوگی ہمارے جنگ کا، تو وہ جب کسی اچھے کام کو کرتے ہوئے، کسی اچھے کام کسی خیر کے کام کو کرتے ہوئے اس سے موت آئے گی، چاہے اس کا پہلے عمل کچھ بھی ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے میرے پاس فرمایا کہ اصل بات کیا ہے کہ انما الاعمال میں ختم نبوت پڑھا رہا ہوں، اس لیے میں بنیاد والی حدیث مشہور ہے، لیکن دوسری حدیث شریف بھی ہے، انما الاعمال بالخواتین، انما الاعمال بالخواتین، ختم سے، ختم نبوت سے بالخواتین۔ نبی پاک نے فرمایا کہ عمل کا دار و مدار، عمل کوئی زندگی کا دار و مدار، ساری زندگی کے بندے نے جتنے کام کیے ہیں، ساری کی ساری زندگی کے کل اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، انجام پر۔ کس کا انجام کس کام پر ہوا ہے؟ جس کا انجام، جس کا خاتمہ اچھی بات پر ہوا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کا وہ آخری عمل قبول فرما کر اس کو جنتیوں میں بھیج دے گا، اور جس کا آخری عمل اچھا نہ ہوا، جس کا خاتمہ بے خیر نہ ہوا،
تو انما الاعمال بالخواتین، انما الاعمال بالخواتین، ختم نبوت اسی سے جو ہے ختم خاتمہ، انما الاعمال. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا دنیا میں، اس سے یہ نہیں ہے کہ اور نبوت سے نعوذ باللہ زندہ معذول کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ انبیاء کی فہرست مکمل ہو گئے، اب اس فہرست میں کوئی نیا نبی شامل نہیں ہو سکتا. میں اس کا اور آسان جواب دوں تاکہ آپ کے ذہن میں اشکال بالکل آ جائے. میں آپ کے سامنے بیٹھا بات کر رہا ہوں، تو یہاں پر آپ کے سامنے بات کرتے ہوئے میری حیثیت ایک الگ ہے. آپ مجھے اگر شفقت فرما کے مدرس سمجھ لیں تو آپ کی عنایت ہوگی، مدرس سمجھ لیں، پڑھانے والا سمجھ لیں، معلم سمجھ لیں، تو یہ آپ کی شفقت ہے، مہربانی ہوگی. لیکن اگر میں یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جاؤں تو جس طرح میں گھر جاؤں گا تو جس طرح گھر میں جا کر میرے بچے سامنے آئیں گے، اب بچوں کے لیے میں معلم کی حیثیت تو نہیں ہے، بچوں کے سامنے میری حیثیت باپ کی ہے، باپ کی ہے. بچے تو مجھے استاد نہیں کہیں گے، بچے تو مجھے باپ ہی کہیں گے، وہ ابا جی کہیں گے نا، بابا کہیں گے، اور مجھے یہی کہیں گے. اور اسی طرح سے اگر شوہر بیوی کے سامنے جائے گا تو بیوی تو اسے اپنا شوہر ہی سمجھے گی. اور اسی طرح سے اس کا مطلب یہ کہ اگر ایک شخص کلاس میں ہو تو وہ استاد ہوتا ہے، اور اپنے بچے کے سامنے ہو تو وہ باپ ہوتا ہے، بھائی کے سامنے ہو تو بھائی ہوتا ہے، اکثر وہ اپنی بیوی کے سامنے ہو تو شوہر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ اپنے استاد کے سامنے ہو تو شاگرد ہوتا ہے، اور اگر وہ اپنے محلے میں ہو تو ساتھ والے کے لیے وہ پڑوسی ہوتا ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ کہ بندہ ایک ہی ہوتا ہے لیکن کبھی سامنے مخاطب پر اور ہوتا ہے تو بندے کی حیثیت مختلف ہوتی ہے. کبھی وہ کسی ایک مقام پر ہوتا ہے تو مقام کے بدلنے سے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے. کبھی وہ کسی ایک دور میں ہوتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، جس پر وہ دوسرے دور میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی حیثیت اور ہوتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے دوسری حیثیت چھن گئی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہاتھ روک کر جاؤں گا تو میں استاد نہیں رہوں گا، اور اگر میں گھر سے باہر نکل آؤں گا تو میں باپ باپ کے لیے رہوں گا، اور اگر میں بیوی کے سامنے نہیں ہوں تو میں شوہر باپ کے لیے رہوں گا. اگر میرے سامنے بھائی نہیں ہے اور اگر میں اپنی درجگاہ میں ہوں اور وہاں پر ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں. اب اس کا مطلب یہ کہ بندہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے بہت ساری حیثیتیں یکجا کر دی ہوتی ہیں. ایک حیثیت کے نمایاں ہونے سے دوسری حیثیت معقول یا معطل نہیں ہوتی، رہتی ہے. لیکن ہر بات میں کوئی ایک حیثیت غالب آ جاتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. یہ ساری کی ساری فضیلتیں اور عظمتیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. لیکن جس وقت وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو وہ نبی بھی ہے، وہ کلمۃ اللہ بھی ہے، وہ روح اللہ بھی ہے. لیکن جس وقت کوئی شام دمشق کی مسجد میں نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی نماز کے لیے جس کا وقت ہوگا اور امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں، آج جو ہے امام تم ہی میں سے ہوگا. تشریف لائیں گے تو دعا کے بدلنے سے جیسے ایک شخص ایک بار میں انسان کے طور پر ایک بار میں وہ بچہ ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک بار میں وہ خود سے کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو ایک بار میں ایک وقت میں آ کر وہ خود باپ بن جاتا ہے. تو باپ کے بدلنے سے ہی حیثیتیں بدلتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پچھلی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، پچھلی حیثیت بھی موجود رہتی ہے لیکن اور حیثیتیں ساتھ وقت کے ساتھ شامل ہوتی چلی جاتی ہیں. اس سے شان گھٹتی نہیں ہے، اور حیثیتیں جس وقت اور مناسب اور مقامات جس وقت کسی کی ذات میں شامل ہوتے ہیں تو حیثیت کم نہیں ہوتی، حیثیت بڑھ جاتی ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے اور نبی رہیں گے، اور لیکن جب تک وہ تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ یار اب جس نبی کی اتنی شانیں ہیں، اگر تم مجھے اس کا امتی بھی بنا دے تو مجھے اس کا امتی بھی بنا دے، مجھے اس کا امتی بھی بنا دے۔ تو اب اس کا مطلب یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی جس وقت اپنے امتیوں کے سامنے ہوئے تو نبی ہیں، لیکن جس طرح حضور کی امت میں تشریف لائیں گے تو امتی ہے، حضور کی امت میں تشریف لائیں گے تو امتی ہے۔ اس سے امتی ہونے سے نبی ہونا منسوخ نہیں ہو گیا، امتی ہونے سے نبوت منسوخ نہیں ہو گئی، بلکہ اب آپ کی ذات کا آپ کی ذات کا جو پہلو نمایاں ہوگا وہ پہلو امتی کا نمایاں ہوگا۔ جس میں آپ پہلے دور میں تشریف لائیں اس وقت آپ کی ذات کا جو پہلو نمایاں تھا اور جو اعلیٰ رتبہ تھا وہ بطور نبی کے تھا۔ اب تشریف لائیں گے تو نبی بھی ہوں گے، لیکن اس وقت جب تشریف لائیں گے تو آپ امام مہدی سے کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیں، اس کی وجہ یہ کہ اس امت کو اللہ نے وہ شان نصیب کروا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے، واپس سے وہ توقی کا لفظ کیسا کھڑا ہوا عقیدہ ہے کہ سولی پر لٹکا پہ یہودی چلے گئے اور بعد میں ہوش آ گیا تو سولی سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر کر پھر افغانستان آ گئے، افغانستان سے ہوتے ہوئے کشمیر آ گئے اور کشمیر میں محلہ بھی تلاش کر لیا، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی تلاش کر لی، یہ سارا کچھ کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ بندہ شیطان کے پیچھے چل پڑے تو وہ بس کوئی نہ کوئی چیز گھٹتا رہتا ہے، گھٹتا ہی رہتا ہے۔ اگر کاش کے ان آیات کو دھیان سے پڑھ لیا ہو تو ان آیات میں ہے، اگر ہم تھوڑی سی کچھ آیات پیچھے جائیں تو پورا سیاق و سباق ملا کر پڑھنے سے مفہوم باقی ہو جائے گا۔ کہا جن کا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا ان کی طرف سے کفر تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ایسے میں ایک بات آ گئی، اس بار میں جو تذکرہ اس کو محسوس کیجیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا مددگار کون ہے؟ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے۔ قرآن نے کہا کہ جو ہماری تھے وہ بولے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو بھی کسی کی مدد چاہیے، اللہ کو کسی کی مدد چاہیے۔ قرآن میں اس کے علاوہ حواری نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ رب العالمین فتنوں سے اور تعصبات سے بچائیں۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، روح اللہ مان لیتے ہیں، روح اللہ مان لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی مصطفیٰ کو روح اللہ کہتے تو نہیں، اللہ کی روح مان لیں گے، نام اللہ مان لیں گے، اللہ کی موتی مان لیں گے، اللہ کی موتی مان لیں گے، اللہ کے لیے روح اللہ کا لقب مان لیں گے، یہ ساری باتیں مانی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ کا نور ماننے میں فوراً طبیعت میں تنگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کروں اگر میں یہ ساری کی ساری جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ تعظیم کی ہوتی ہیں، عزت کی ہوتی ہیں، یہ تشریف کی عزتیں ہیں، یہ کسی کو نسبت دینے کا مطلب۔ روح اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے، یہ مطلب نہیں ہے، اس سے تو شرک ثابت ہو جائے گا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ اللہ کی روح جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے کرم خاص کیا، اللہ نے اپنے خاص توفیق سے، اللہ رب العالمین نے اپنے خاص عمل سے عیسیٰ علیہ السلام کی دن بانٹ کے ولادت کرنا دی۔ اور جس تک نعمت اللہ بھی کہیں گے اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ موسمی ہے، یہ وہ موسمی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعمت اللہ کا معنی یہ سمجھا جائے کہ اللہ رب العالمین کسی صلاحیت کا محتاج اور اس کے بعد کوئی ناظر ہے اور کوئی موسمی ہے،
اس میں مطلب یہ کہ یہ معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کو عطا ہوئی تو اس کو نسبت دی گئی رب العالمین کی طرف سے عزت اور تعظیم کی. اسی طرح جب مصطفیٰ کریم کو اللہ کا نور کہے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول اللہ کے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے حقیقی نور ہے. مراد یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص جو اللہ رب العالمین نے جیسے مصطفیٰ کو پیدا کیا پھر جو کیا ہی یہ بھی ابھی بحث نہیں ہے, اس کا یہ عنوان نہیں ہے, لیکن لفظ نور پر بحث کرنا تو یہ آئمہ لغت کہتے ہیں کہ یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جاتا ہے. حقیقت اگر لغوی معنی میں دیکھا جائے, لغوی معنی کے اعتبار سے تو اللہ رب العالمین کے لیے لفظ نور کا اطلاق جو ہے لغوی معنی کے اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نور تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر کر دینے والا بھی ہو. جب نور کہیں گے تو وہ نور کی کیفیت یہ نور ہے, یہ نور آئے گا بھی جائے گا بھی. جس وقت آپ یہ کیفیت اللہ کے لیے مانیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک یہ تو ٹھیک نہیں ہوں گے. تو اس لیے لفظ نور کا لغوی اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہیں کرتے ہیں. یہ بات آپ اس کے لیے تو پھر کسی موقع پر آپ کا اللہ نور السماوات والارض تو کسی وقت پڑھے گا آئمہ مفسرین اس پر کیا لکھتے ہیں, تو پھر اس کو سمجھ کر جس وقت اللہ نور السماوات والارض پر آپ پہنچیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ جس وقت کسی کو اللہ کا نور کہا جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے اللہ کا مددگار, اللہ کے راستے میں میرا مددگار. تو حواریوں نے کہا, آپ کے غلام نے کہا اللہ کے مددگار ہیں. آپ سوال یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں کی طرف سے کیا کفر محسوس ہوا تھا اور کس بات پر عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مدد مانگی تھی. آپ کے بات میں سمجھانا چاہتا ہوں, یہ کیا عجیب بات نہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے یہ کفر تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے. یہی طرح جس کو قرآن مجید نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو محسوس کیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حاضر سے کہا کہ کون ہے کہ جو اس وقت یہودیوں کی اس سازش کے خلاف میری مدد کرے گا. اسی کو قرآن میں وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب اگر اس کے بعد اب وہ آیت آتی ہے جس میں لفظ متوفی ہے, اب وہ لفظ متوفی ہے. اگر یہودی مارنا چاہتے تھے اور رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے متوفی کرنے والا ہوں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے جو عقیدہ جو ارادہ جو سازش کی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئی. اللہ نے کہا کہ یہودی مارنا چاہتے ہیں, میں بھی مارنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من ذالک. پھر اس کا مطلب یہ ہوگا فلما آمن عیسیٰ منهم الكفر قال من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله وشهدنا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. اکثر یہودی مارنے کے لیے آ رہے تھے اور یہودی نے مارنے کی سازش کرنی تھی, یہودی نے سولی پر چڑھانے کی اور ساتھ ہی قرآن مجید میں کہا متوفی کا. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے کہا کہ انہوں نے نظر کیا, اللہ نے تدبیر کی, اللہ تمہارا سات تدبیروں سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اس مطلب یہ تو یہ ہوا کہ یہودیوں نے جو سازش کی تھی اس میں کامیاب ہو گئے. اگر یہودی اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے پھر تو ساری کی ساری آیات کا مفہوم ہی عدل سے بدل ہو جائے گا. سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہودی نے سازش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کریں. رب نے کہا تم جتنی مرضی کوشش کر لو متوفی کا, تم عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کر سکو گے. اس کی وجہ یہ کہ میں رب نے فیصلہ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پوری عمر تک پہنچا دوں گا, ان کی پوری عمر تک پہنچا دوں گا. وقت آخری چند منٹ ہے چلیں ایک جانے کے لیے. متوفی کمانا وفات ہی سمجھ, متوفی کمانا وفات ہی سمجھ, متوفی کمانا اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ متوفی کمانا وفات ہی, تو پھر کیا اس سے کسی کی نبوت ثابت ہو جائے گا, پھر کیا اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ثابت ہو جائے گا.
متوفی علماء کرام تشریف فرما ہے، متوفی اس میں فاعل کا نام، اس میں فاعل کا معنی یہ کہ وفات دینے والا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں نے تجھے وفات دے دی ہے۔ متوفی کا معنی وفات دینے والا ہوں، وفات دینے والا ہوں، یہ تو کسی بھی جگہ پر نہیں ہے کہ ابھی وفات دینے والا ہوں۔ متوفی کا معنی ہوگا وفات دینے والا ہوں اس وقت جس وقت دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہوگا۔ اس میں رب العالمین نے کہا متوفی کا، جب میں تیری عمر پوری کر دوں گا تو میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ یہ لفظ متوفی کے وفات دینے والا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا معنی پھر بھی ثابت نہیں ہو سکے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک، کہ اللہ عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں جب میں چاہوں گا، وفات دینے والا ہوں جب میں چاہوں گا۔ تو پہلے تو یہ ثابت کرنا کہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ عیسیٰ یہودی مار میں آ رہے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہی ہو جائے۔ تو اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، پھر ساتھ کا برات ہو قائدہ جا، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف بلند کرنے لگا ہوں، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں تجھے پاک کرنے لگا ہوں، پاک کرنے لگا ہوں، پاک کر، یہ سارے اس میں فائل ہیں، متوفی بھی اس میں فائل، سنا ہم لوگوں کا علم جائے اس میں بھی اسی طرح سے پھر آگے کہا کہ وہ مطہر، یہ مطہر پاک کرنے والا ہو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، پھر کہا جائل اس میں فائل، وجائل الذین اتبعوا کفروا الذین کفروا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو قیامت تک تر بلند کرنے والوں۔ آج کی کلاس میں تھوڑی سی آپ کو تکلیف تھوڑی سی لگی ہوگی، لیکن اگر صرف اپنے نبوت پر تقریر کرنی ہوتی تو میں اتنے مشکل سے عنوان کی طرف نہ بڑھنا۔ ابھی تو میں متوفی کے لفظ پر بھی کہنے کے لیے بہت تھا۔ علامہ قرطبی نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی پاک کا یہ فرمان نقل کیا، ان عیسیٰ لم یمت، ان عیسیٰ لم یمت، عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ تمہاری طرف پلٹنے والے ہیں قیامت سے پہلے، وہ تمہاری طرف آنے والے ہیں قیامت سے پہلے، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آنے والے تمہارے پاس قیامت سے پہلے۔ آج کی کلاس میں ہم نے سمجھا کہ لفظ متوفی کیا ہوتا ہے، وہ کون سے معنی بنتے ہیں، کون سے لفظ بنتے ہیں، قرآن مجید نے یہ لفظ کہاں پر کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ ایک ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اس لفظ متوفی کو لے کر اس پر جو غلط استدلال اور دلیل قائم کی جاتی ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے ہے۔ ہم نے یہ بھی اس میں سمجھا کہ جھوٹا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، اور اس کے ابتدائی خطوات آج ہم نے سمجھے جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں سچے عقیدے میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے اور اس کے خطوات بنیادی خطوات کیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو بھی آج سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم نے سورہ آل عمران کی آیات سے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کیا ہے کہ متوفی کا معنی وہ کیا ہوگا، اور اگر متوفی کا معنی وفات سے بھی لیا جائے تو بھی ایک اس سے اگر کوئی عقیدہ ثابت ہوگا تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہی کا ثابت ہوگا۔ اب یہ ختم نبوت ہی ثابت ہوگی، کچھ اور ثابت نہیں ہو سکے گا۔ آج انشاءاللہ کل بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضور مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنا امام مہدی کے بارے میں انشاءاللہ ایک کلاس میں تفصیلاً بات کرنے کو کہ مہدی ہونے کے دعوے دار بھی بہت ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو جس وقت چارج سے جو عقیدت مند ملتے ہیں تو اور شیطان سے پھنساتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں بھی ہوتا ہوں، میں بھی وہ ہوتا ہوں۔ تو اس کے امام مہدی کے حوالے سے انشاءاللہ اس کلاس میں ہم بات ضرور کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے ہم نے بیٹھ کر یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے اسے آپ دہرائیں گے ضرور، دہرائیں گے نہیں تو بھول جائیں گے،
اور اگر آپ دوہرائیں گے تو آپ کو یاد رہے گا. اور دوہرانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی وہ کسی کو جا کر بتائیں. وہ کسی کو جا کر بتائیں. جب آپ کسی کو جا کر بتائیں گے تو خود سے آپ کو خود وہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اور کسی کو جا کر بتانے کے لیے اپنے بیوی بچوں اپنے گھر والوں سے زیادہ بہتر اور کون ہوگا. اس لیے جا کر اپنے گھر والوں کو ہی بتا دیں کہ آج میں سورہ آل عمران کی آیت اللہ یعیذ ربی کا سے یہ سمجھنے کی صحیح اور کوشش کی ہے. اس سے تھوڑا فائدہ ہوگا, ہمیں بھی یاد ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہمارے گھر والوں کو بھی اس کی برکت نصیب فرما دے گا. ایسے ہمارے اپنے عقیدے میں بھی پختگی آئے گی, ہمارے بچوں کے عقیدے بھی اور ان کے علم میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں بھی اور زیادہ اضافہ نصیب فرما دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جو عقائد صحیحہ ہیں جو اس کی بارگاہ میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برے عقیدے سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین یا الہ العالمین سائیدار ختم نبوت کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دیں. یا رب العالمین یا الہ العالمین جس کی جو بھی مشکل ہے اس کو آسان کر دے. یا رب العالمین جس کی جو دعا ہے قبول فرما. یا الہ العالمین پاک وطن کی خیر فرما, خود امت مسلمہ کی خیر فرما. رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان حق میں دعاؤں کو قبول فرما. رب العالمین اس مسجد میں اس درس میں بھی خیر و برکت نصیب فرما. رب العالمین یا الہ العالمین علماء حقہ کے درجات کو بلند فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک.